بسم اللہ الرحمن الرحیم اول کتاب المناسک حدیث نمبر 1722 پڑھو بھائی دوسرے نمبر والا لڑکا۔ حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن ابن أبي واقد الليثي عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحسن. چل حدثنا النفیلی قال حدثنا ویسے اس سے پہلے قالا ہوتا ہے، پتہ ہوگا آپ کو، پڑھنا بھی ایسے ہی چاہیے، جہاں حدثنا آتا ہے نا اس سے پہلے قالا محذوف ہوتا ہے چونکہ اس سے عبارت نہیں بنتی نا۔ حدثنا نفیلی کا مطلب امام ابو داؤد نے کہا کہ ہمیں نفیل نے حدیث بیان کی، آگے حدثنا عبد العزیز اگر ہم کہیں گے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا، دیکھیں اگر حدثنا عبد العزیز سے پہلے قالا نہ مانے پھر عبارت یوں بنے گی کہ امام ابو داؤد نے کہا کہ ہمیں نفیلی نے حدیث بیان کی، پھر امام ابو داؤد نے کہا کہ ہمیں عبد العزیز نے حدیث بیان کی، حالانکہ عبد العزیز نے حدیث امام ابو داؤد کو نہیں بیان کی، انہوں نے کس کو بیان کی ہے؟ وہ تو نفیلی کو بیان کی ہے، اس لیے یوں ہوتا ہے حدثنا النفیلی قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن زید بن اسلم، جہاں حدثنا آتا ہے اس سے پہلے قالا ہوتا ہے۔ حدثنا نفیلی قال حدثنا عبد العزیز بن محمد نے حدیث بیان کی زید بن اسلم سے، انہوں نے ان ابن لابی واقد اللیثی ان ابی، ابن ابی واقد لیثی سے حدیث بیان کی اور انہوں نے اپنے والد سے بیان کی، والد تو واضح بات ہے ابو واقد ہی ہوگا۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لازواجی فی حجۃ الوداع هذه ثم ظہور الحسر۔ ایک تو سند کے اندر نفیلی عبد العزیز بن محمد، اچھا اگر نفیلی کا بھی ہم نے دیکھنا ہے نا کہ نفیلی کون ہے، یہ ہمیں مل جائے گا، میں نے ویسے دیکھ کر نہیں ہے لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں، یہ مل جائے گا۔ یہ کہاں ملے گا ہمیں؟ یہ قنا والے حصے میں، باب القنا والانصاب والالقاب، وہ جو آخر میں تھا، کل میں نے آپ کو دکھلایا تھا، اس میں نون میں جا کر دیکھیں گے تو یہ ہمیں مل جائے گا۔ عین قاف میم یہ دیکھو مل گیا، حالانکہ میں دیکھ کر بھی نہیں آیا۔ یہ نفیلی میں نے وہاں دیکھا باب القنا والانصاب والالقاب والمبہمات، آخری باب ہے۔ نفیلی عبداللہ بن محمد سے، عبداللہ بن محمد ان کا نام ہے نفیلی۔ آگے ممکن ہے کہیں اور بھی ہو، باب الالقاب وما اشبہہ، یہ کیا تھا یہ دیکھ لیں، یہ تھا باب الانصاب الی القبائل والبلاد والصناع وغیر ذالک، اس میں نون کی پٹی میں نفیلی ہے اور اس کا نام ہمیں مل گیا کہ نفیلی سے مراد عبداللہ بن محمد ہے۔ چلیں نفیلی ایک ہی ہے۔ حدثنا نفیلی قال حدثنا عبد العزیز بن محمد عن زید بن اسلم، یہ میں نے نفیلی کے اس لیے کھول کر بتایا کہ دیکھو نام نہیں لکھا ہوا، اب ہمیں نام کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے؟ نسبت سے تو نہیں پتہ چلتا، جیسے لکھا ہوا ہو اور نسبت کی طرف حدثنا مکی تو کیسے پتہ چلے گا؟ حدثنا حذلی عبد العزیز بن محمد عن زید بن اسلم عن ابن لابی واقد، دیکھو یہاں بھی پھر نام نہیں ہے، ابو واقد کے بیٹے سے مروی ہے، یہاں ابن لابی واقد سے اب کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہمیں یہاں مل جائے گا۔ یہ کہاں ملے گا؟ کون سے باب میں؟ کون سے باب میں؟ باب القنا میں، بالکل کنیت ہے نا، اور قنا کے اندر بھی پھر اس میں ملے گا ابو والے میں۔ اچھا قنا میں ابو والے الگ ہیں، ابن والے الگ ہیں، تو ہم یہ کس میں دیکھیں گے؟ ابن والے میں۔ ابن کے اندر کس میں دیکھیں گے؟ واو میں دیکھیں گے۔ ابو واقد ہے نا، ہم ابو واقد کو واو میں دیکھتے ہیں، واو میں، یہ نون ہے، یہ آ گیا واو میں ابو واقد، کیونکہ ہم ابو واقد میں دیکھیں گے نا۔ اچھا ابو واقد میں لکھا ہوا ہے،
لیکن اس کا ہم نے تو دیکھنا ہے ابن ابی واقد، یہ واو میں ہے، کیونکہ جو آگے لفظ ہوتا ہے نا جیسے ابی لکھا ہوا ہے ان کا نہیں شمار کرتے۔ ابن ابی واقد ہے، بظاہر الف حمزہ میں آنا چاہیے لیکن ابن اور ابی نہیں شمار کرتے، یہ واو میں ہے۔ ابن ابی واقد اللیثی، تو اس کا اپنا نام واقد ہے۔ یہ جو ابن ابی واقد اللیثی کی حدیث ہمارے ہاں ہے، آگے لکھا اب یہ دال، ابو داؤد میں اس کی حدیث ہے ابو داؤد میں اس کی حدیث ہے ابن ابی واقد کی۔ تو جو ابو داؤد میں ابن ابی واقد لیثی آیا ہے اس بیٹے سے مراد واقد ہے، حالانکہ بظاہر تو یہ مطلب ہے کہ ابو واقد کے بیٹے سے روایت ہے۔ اب ممکن ہے ابو واقد کے بیٹے زیادہ ہوں، یہاں پتہ نہیں کون سا بیٹا مراد ہے، لیکن لکھ دیا کہ ابو داؤد میں جو ابن ابی واقد کی روایت ہے اس میں ان کا بیٹا واقد مراد ہے، جس کی نسبت سے وہ ابو واقد مشہور ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ابو ابن ابی واقد ہے، ان کا اس ابن سے مراد واقد ہے، اس کا نام واقد ہے۔ اچھا، ان ابن لی ابی واقد لیثی، ابو واقد لیثی کے بیٹے سے مروی ہے، اس بیٹے سے مراد واقد ہو گیا۔ عن ابیہ، پھر انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، یہ تو بالکل واضح ہے، ابن لی ابی واقد کے والد کون ہوں گے؟ ابو واقد ہوں گے، اس سے مراد تو ابو واقد ہے۔ ابو واقد کو پھر واو میں جا کر دیکھ لیں گے، ان کا نام بھی مل جائے گا کہ ان کا نام کیا ہے، تو وہاں جا کر آپ ابو والی پٹی میں ابو واقد میں دیکھیں، یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابو واقد یہ کہاں دیکھوں گا؟ قنا میں دیکھیں گے۔ اور اچھا، نساء کا الگ ہے، یہ خیال رکھنا، پہلے مرد چلتے ہیں پھر آخر میں عورتیں، یہ خاص طور پر جو اسماء الرجال کی شروع کا حصہ ہے۔ عورتیں مرد، عورتوں کو الگ رکھا تاکہ نام ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ابھی ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ابن واقد، یہ دیکھو واو میں آ گیا رائٹ سائڈ پہ نا، وہ حرف الواو اس میں لکھا ہوا ہے ابن واقد، ابن واقد، اور وہ ہے حسین بن واقد۔ ہم نے کہتے ہیں ابو واقد دیکھنا تھا، ابو واقد سے ابو واقد دیکھنا، یہ تو ابن کی پٹی ہے نا، پہلے ابو والے سارے لکھیں، ابو ابراہیم، ابو فلاں، ابو فلاں، سارے ختم ہو گئے حروف تاجی کی طرف پر، پھر ابن شروع کر دیے، پھر ابن فلاں، ابن فلاں، یہ ابن والے ہیں، ہم نے ابو والا دیکھنا ہے۔ ابو واقد، نون ہا آگے واو ہوگا، یہ ہے ابو واقد اللیثی، مل گیا۔ ابو واقد اللیثی ہے تو یہ صحابی ہیں، یہاں بھی نا عن ابیہ رضی اللہ عنہ لکھا، ابو واقد اللیثی صحابی کا، ان کا نام حارث بن مالک ہے، حارث بن مالک، حارث بن مالک، یہ بھی ہمیں مل گیا، حارث بن مالک سے۔ قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح سند کو آدمی دیکھ لیتا ہے، اور پھر سند کا یہ راوی کیسا ہے، صحیح ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے، متہم بالکذب ہے، وہ میں نے بتایا تھا شروع میں کھول کے دکھلایا تھا۔ آپ شروع میں جو راوی، آخر میں تو کنیت ہے نا، کنیت میں کچھ لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے، ثقہ ہے، کیا ہے، کنیت میں صرف اس کا نام بتاتے ہیں۔ مثلا ابو سنان تھا نا، اس کا نام بتا دیا کنیت والے باب میں بھی، ابو سنان سے مراد یزید بن معاویہ، یزید بن امیہ ہے۔ اب یزید بن امیہ کیسا راوی ہے، یہ شروع میں دیکھیں گے، جہاں حروف ترجیح کے طور پر یہ سارے نام چل رہے ہیں، اس میں یزید بن امیہ یا کی بٹی میں ہوگا، تو اس کا ترجمہ یہاں آ کر دیکھیں گے۔ تو جب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اس دن میں نے دکھلایا تھا، اوپر ایک طرف ضعیف لکھا ہوا آ رہا تھا اور ایک طرف ثقہ لکھا ہوا آ رہا تھا، یاد ہے؟ یہ یہاں بھی میرے سامنے کھلا ہوا ہے، راوی کا اگر لکھا ہوا ہے ثقۃ، ثقۃ، اگلا راوی مقبول، اگلا ثقۃ، اگلا مقبول، اگلا مجہول، راوی کا نام لکھتے ہیں اور آگے اس کا مرتبہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ راوی کیسا ہے، مجہول ہے، ثقہ ہے، مقبول ہے۔ تو اس طرح آپ سند کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سند کے راوی کیسے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات آپ کو فائدہ دے گی، کیونکہ آگے تو پھر ہم نے سبق ہی پڑھنے ہیں، یہی شروع میں تھوڑی بہت مشق ہے، آپ کر لیں۔ تو پہلے سند ہے، اب میں نے عرض کیا تھا دور حدیث کے سبق میں پہلے سند کو دیکھیں گے، پھر جو متن ہے، متن کے اندر پہلے الفاظ کے معانی دیکھیں گے، الفاظ کے معانی دیکھنے کے بعد، معانی دیکھنے کے لیے مجمع بحار الانوار ہے، معانی دیکھنے کے بعد پھر حدیث کا ترجمہ ہو کر حدیث کی تشریح دیکھیں گے، تشریح کے لیے پھر جو شروع ہے ابو داود ہیں، ان میں ان کی تشریح دیکھیں گے، کوئی اشکال ہوا ہے تو وہ بھی وہیں دیکھیں گے، اس حدیث کی تشریح میں کتنے اقوال ہیں، مثلا اس جملے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ساری وہیں ملے گی۔ پھر آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے پیغام کیا ہیں، حدیث کا پیغام دیکھنے کے لیے کیا کریں گے، بتاؤ بھائی،
आसन तुम इब्न रसलान देखेंगे, शरह इब्न रसलान 20 जिल्दों में है, शरह सुनन अबी दाऊद ली इब्न रसलान। किताब का नाम तो शरह सुनन अबी दाऊद है, क्योंकि इब्न रसलान की है तो फिर उसको इब्न रसलान, शरह इब्न रसलान कह देते हैं। तो शरह इब्न रसलान वाला हमेशा नहीं लिखता, अक्सर लिखता है, क्योंकि मैंने मिजाजन मुतसव्विफ़ हैं वो, इसलिए वो इस तरह के मबाहिस ज़रूर निकालते हैं। ये कोने वाला साथी लिख रहा है या सो रहा है? लिख रहा है। चले, तो इसमें फिर आखिर में पैगाम निकालेंगे, और पैगाम हम खुद भी निकाल सकते हैं कि इस हदीस से मुझे ये नुक्ता मिला है, ये पैगाम मिला है। पैगाम निकालने का एक ही उसूल है, दो उसूल हैं। एक ये है कि कवायद अरबियत के ख़िलाफ़ ना हो आपका वहाँ से मतलब निकालना, दूसरा कवायद शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। कुरान से भी कोई पैगाम निकालना है, जैसे मौलाना निकालते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन, सुना होगा, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो, लिबास दूसरे को मुज़य्यन करता है, लिबास उनके ऐब छुपाता है वगैरह वगैरह। तो लिहाजा मियाँ बीवी के ऐब छुपाए, बीवी मियाँ के ऐब छुपाए, ये सारे मौलों से 5-6 बातें उसमें से निकालते हैं। लिबास कीचड़ से बचाता है, गंदा होने से बचाता है, तो मियाँ बीवी को ऐबदार होने से बचाए और बीवी मियाँ को ऐबदार होने से बचाए। ये सारे पैगामत मौला निकालते हैं। तो पैगामत निकालने के 2 ही कायदे हैं। एक ये कि आप जो पैगाम निकाल रहे हैं वो कवायद अरबियत के ख़िलाफ़ ना हो। तो लिबास से ये पैगाम निकालना कवायद अरबियत के ख़िलाफ़ नहीं है, इसलिए कि लिबास इस्तिआरा है यह, और लिबास से ये मुरादें लेना कि लिबास ज़ीना देता है, लिबास फ़लाँ करता है, ये ठीक है। दूसरा, कवायद शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। आप उसमें से जो पैगाम निकालें वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना चला जाता हो। जैसे मैंने मिसाल दी थी, लिबास से ये सारे पैगाम निकलते हैं, 7-8 निकालते हैं। एक ये भी नहीं कर सकता कि आदमी के लिबास ज़्यादा होते हैं, 4 सूटों से ज़्यादा सूट होते हैं, लिहाजा 4 बीवियों से ज़्यादा बीवियाँ हो सकती हैं। अब पैगाम निकालते निकालते यहाँ पहुँच गया। जब ये पैगाम निकाला तो ये पैगाम चूँकि शरीयत के ख़िलाफ़ है, कवायद शरीयत के ख़िलाफ़, इसलिए ये पैगाम मरदूद है। उसके अलावा आप 7-8 पैगाम निकाल लें, आदमी लिबास को फाड़ता नहीं है, लिहाजा ऐसा ना हो कि बीवी शोहर के दिल को चीर दे, शोहर बीवी के दिल को चीर दे। लिबास आदमी अपने आप को गंदा कर लेता है, लिबास को गंदा नहीं होने देता। ये हम उसमें से पैगाम निकाले जा रहे हैं कि आप जा रहे हैं कि कीचड़ आ गया, आप सलवार ऊपर कर लेते हैं कि लिबास गंदा ना हो, मैं गंदा हो जाऊँ। तो मियाँ बीवी के बारे में सोचे, बीवी मियाँ के बारे में सोचे, भी मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आता है तो आने दो, मेरे शोहर पर ना आए। आप ये देख रहे हैं, इसमें जितनी बातें निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ये सारी बातें ठीक होंगी जब तक कवायद अरबियत और कवायद शरीयत के मुताबिक है। कवायद अरबियत के ख़िलाफ़ है कि अरबी का वहाँ कोई लफ्ज़ माना ही नहीं देता। हुन्ना लिबासुल लकुम में आप लिबास से हटकर कोई और चीज़ मुराद ले लेते हैं, तो फिर तो वो ठीक नहीं होगा कि कम अज़ कम अरबियत के लिहाज से लिबास के तहत तो आता हो। तो ये 2 चीज़ें हों, इनकी रोशनी में आप किसी भी हदीस से पैगाम निकाल सकते हैं, किसी भी आयत से ख़ुद भी पैगाम निकाल सकते हैं। अगर कुरान में पैगाम निकालेंगे तो इसको तफसीर इशारी कहते हैं, और अगर हदीस में निकालेंगे तो इसको फ़वाइदुल हदीस कहते हैं। और दोनों की इजाज़त है इन 2 क़ुयूद के साथ, कवायद शरीयत, कवायद अरबियत या कवायद लुगत के ख़िलाफ़ ना हो और कवायद शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। अच्छा, क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लिअज़वाजिही। अब ये सनद होगी, मैं मतन पे बात कर रहा था। मतन में सबसे पहले तर्जमा, और फिर उसके बाद तशरीही, और फिर उसके बाद पैगामात। ये 3 चीज़ें हैं, तर्जमा, तशरीही और पैगामात। तशरीही के अंदर फिर ये सारी चीज़ें हैं कि उस जुमले के कितने मतलब हो सकते हैं, फिर उसमें कोई इश्काल है तो उसका जवाब हो जाए, कोई फ़िक़ही मसला है तो उसका इस्तिंबात हो जाए, सब तशरीह में आते हैं। यानी तशरीह के आगे शाखें बन जाती हैं, तशरीह की आगे 3 शाखें बनती हैं। मसलन ये हदीस लिखे, इधर तर्जमा, हदीस की 3 चीज़ें हैं। तर्जमा आज से बुरा नहीं है, जब ज़रूरत पड़ी अब रहने भाई, मोबाइल साथ ना लाया करो, रख क्या करो। तर्जमा ये हदीस है, दाएं तरफ तर्जमा, फिर तशरीह और फिर उसके फ़वाइद, पैगामात हदीस। तर्जमा के नीचे आप उसको मजमा बिहार अनवार से देखेंगे, मुहक्कक तर्जमा करना है, मुफीद तर्जमा करना है। तशरीह, तो तशरीह के नीचे फिर 3 चीज़ें, 1 2 3। पहली चीज़ क्या है? नफ्स हदीस को समझना, यानी उसी जुमले की तशरीह करना। इसका क्या मतलब है? 2 मतलब बन सकते हैं, 3 मतलब बन सकते हैं इस हदीस के। ये पहला हिस्सा है फ़हम हदीस, हदीस को समझना। दूसरा लफ्ज़ में कहें मतालिब हदीस, कि हदीस के मतालिब क्या हैं, 1 है या 2 है। और दूसरा है रफ़ इश्काल, अगर हदीस में कोई इश्काल है तो रफ़ा किया जाए, तो हदीस की तशरीह में शामिल है।
تیسرا استنباط احکام، اس میں کوئی حکم یا احکام ہے تو ان کا استنباط کیا جائے اس حدیث کے تحت، یہ سب تشریح میں آتے ہیں۔ تو تین چیزیں تشریح میں آ گئیں، اور آخری چیز کیا ہے؟ فوائد حدیث، یعنی پیغامات حدیث۔ آپ جب بھی ملصب کہیں درس حدیث دیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، درس حدیث دیں، تو آپ کبھی بھی صرف حدیث کا محض ترجمہ عبارت ترجمہ نہ کریں۔ جیسے مثلا میں اثر گواہ دیتا ہوں، آپ نے حدیث پڑھی، عبارت پڑھی اور ترجمہ کیا، 3-4 حدیثیں پڑھ دی، سب کی عبارت پڑھے، ترجمے کیے، پھر تعلیم ختم کر درس ختم کر دیا، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک حدیث پڑھیں، 2 پڑھیں، آپ اس حدیث سے کوئی پیغام دیں کہ آج میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، دیکھو اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم نے والدین کی خدمت کرنی ہے، ہم نے والد صاحب کی خدمت کرنی ہے، ہم نے رشتہ داری نہیں توڑنی، بھلا حدیث میں لکھا ہوا ہے رشتہ داری نہ توڑو، لیکن اس کو ترجمے تک محدود نہ رکھیں، اس کو یہ پھر آگے پیغام دیکھیں، دیکھو ہمیں اس حدیث سے یہ پیغام ملا ہے۔ آپ حدیث کا درس دیتے ہیں، مجھ سے آپ کوئی پیغام دیں، ایسے حدیث نہ سنا کر آ جائیں، ویسے برکت ہے لیکن مقصود تو امت کو کسی چیز پہ کھڑا کرنا ہے۔ اور ایسے آپ درس قرآن دیتے ہیں، آپ نے اس میں سے کوئی واقعہ سنا دیں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حصہ سنا دیا، ان کو سمندر میں ڈالا گیا اور پھر آیا، ان کو نکال لیا گیا، آپ نے 10 منٹ کا درس دیا، 15 منٹ کا پھر ختم کر دیا، بھئی میں نے آیتوں کی تشریح کر دی ہے، عوامی درس کی بات کر رہا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ویسے برکت ہے قرآن کا ہر لفظ، لیکن اس میں سے آپ نے امت کو کیا پیغام دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے سے؟ امت تو یہی سمجھے گی کہ ہاں ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اچھے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی، یہی سمجھیں گے نا۔ اگر آپ نے کوئی پیغام نہیں دیا، واقعہ سنا دیا، پھر آپ اٹھ کے چلے گئے، وہ آپس میں یہی باتیں کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اچھے تھے، تو یہ اچھا ہونا تو ان کو پہلے ہی معلوم ہے، ان کا معزز اور مکرم ہونا عوام کو پہلے ہی پتہ ہے کہ نبی ہیں، اچھے ہیں۔ قرآن صرف اتنا بتانے کے لیے تو نہیں ہے کہ نبی اچھے تھے، وہ قرآن تو ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے، اگر اس میں ہمارے لیے رہنمائی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں رہنمائی نکال نہیں سکا، رہنمائی تو تھی۔ آپ نے بدر کا واقعہ سنا دیا قرآن کے اندر سے، احد کا واقعہ سنا دیا درس قرآن میں، صرف اتنا کافی نہیں ملصب، اس احد کے واقعے سے کیا سبق حاصل ہوئے، ان آیات سے کیا الفاظ، ان الفاظ سے کیا پیغام حاصل ہوئے، یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے تعلیم تبلیغ کا کوئی پیغام چھوڑیں تاکہ امت کسی چیز پر تیار ہو، کھڑی ہو۔ آپ تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ نے لچھے ہزار بیان کر دی، زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، مشکلات کا ڈھیر لگا دیا، مترادفات کا انبار لگا دیا، اور بولتے چلے گئے، سانس کہیں نہیں ٹوٹا، مجمع نے کہا سبحان اللہ، اور نہ آپ کو کوئی پتہ ہے کہ میں نے کیا پیغام دیا ہے، نہ مجمع کو کوئی پتہ ہے کہ آج جو ہم نے مولانا کا بیان سنا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے۔ مجھ سے کوئی پیغام تو ہونا چاہیے نا، ایسے بغیر پیغام کے آپ نے کیا ان کو بتایا ہے؟ تو ایسے خطیب ہوتے ہی ایسے، سوائے چند کے ماشاءاللہ، بس وہ لچھے دار تقریر ہو، الفاظ کافیہ بندی ہو، ردیف بندی ہو، لفظ پہ لفظ جڑتا ہو، حافظہ تیز ہونے کی داد لینا ہو، نیا نیا واقعہ سنانا ہو، امت کو کیا پیغام ملنا ہے اس سے ان کو سروکار بھی نہیں ہوتا، بلانے والوں کو بھی نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں کرنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث ہو، اس میں سے ایک حدیث کا پیغام نکالنا ہوتا ہے، تو حدیث کے متن میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 ترجمہ، نمبر 2 تشریح، نمبر 3 فوائد حدیث۔ پھر تشریح کے اندر 3 چیزیں، کبھی 3 ہوتی ہیں، کبھی 2 ہوتی ہیں، کبھی 1 ہوتی ہیں وہ تشریح کے ضمن میں۔ ایک تو ہوتی ہے کہ مطلب حدیث یا مطالب حدیث، نمبر 2 رفع اشکال اگر اشکال ہے تو، نمبر 3 استنباط احکام اگر کوئی فقہی حدیث ہے تو، یہ 3 چیزیں اس میں ہوگی۔ اب دیکھو ہم اسی ضمن میں حدیث پڑھتے ہیں، سند ہو گئی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لازواجہ، یہ چلا دو پنکھا بھی گرمی لگ رہی ہے، یقول لازواجہ فی حجۃ الوداع۔ اچھا لفظ حجۃ الوداع اس کے کئی ضبط ہیں، لیکن اس کا آسان اور معروف ضبط یہ ہے، دونوں پر زبر ہے، حجۃ الوداع، حجۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے نا، اس پر زبر پڑھنی ہے، وداع کے اوپر بھی زبر پڑھنی ہے، حجۃ الوداع یہ اس کا آسان ضبط ہے۔ نہیں یہ بند کر دیں، یہ والا چلا دیں، طیب والا، مثلا مجھ سے تھوڑا دور والا حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا، چونکہ آپ کا یہ ایک ہی حج تھا اور وہی الوداعی حج تھا، آخری حج تھا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ ثم ظہور الحسر، یہ پہلے تو اس کو نحوی لحاظ سے دیکھیں گے کہ ہذہ کا کیا مطلب ہے، یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے، تو عبارت ہے الحجۃ المفروضۃ ہذہ، فرض حج تو یہ ہو گیا، آپ نے حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں،
آپ نے جب وہ حج کیا تو آپ نے اپنی بیویوں کو فرمایا حاضی، یعنی فرض حج تو تمہارا یہی ہو گیا، بس الحجۃ المفروضۃ حاضی۔ آگے فرمایا ثم ظہور الحصر، پھر ظہور الحسر، حسر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، حسر پڑھنا بھی ٹھیک ہے، تو پھر چٹائیوں کی پیٹھیں، لفظی ترجمہ، ظہر کی جمع ظہور اور حصیر کی جمع حسر۔ آپ نے فرمایا یہ فرض حج، پھر چٹائیوں کی پشتیں، چٹائیوں کی پیٹھیں، یعنی یہ فرض حج کر لو پھر تم چٹائیوں پر بیٹھ جانا، یہ مطلب ہے، پھر چٹائیوں پر بیٹھ جانا۔ پھر چٹائیوں پر بیٹھ جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں جو بذل المجہود میں بھی اور ساتھ المنہل العذب المورود سبکی کی کتاب ہے، 10 جلدوں میں ہے، کتاب المناسک تک صرف، آگے پوری لکھتے تو نہ جانے کہاں تک پہنچتے، مسلکاً مالکی ہیں۔ المنہل ذہن میں رکھ لو، المنہل مشہور شرح ہے۔ المنہل، بذل المجہود اور منہل دونوں کو ملا کر اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اس جملے کے دو مطلب ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے یہ فرض حج ہو گیا، پھر چٹائیوں کی پشتیں، یعنی اب اس کے بعد تمہارے اوپر اور کوئی حج فرض نہیں ہے، بس تم گھر بیٹھنا چاہو بیٹھ جاؤ، حج ہو گیا تمہارا۔ یعنی اس جملے کا یہ مطلب بنتا ہے کہ تمہارے اوپر پہلا مطلب، پہلے لفظی ترجمہ سن لو، یہ حج ہو گیا پھر چٹائیوں کی پشتیں۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ فرض حج ہو گیا ہے، پھر تم اپنے گھر کی چٹائیوں پر وہیں بیٹھی رہو، حج پہ نہ آؤ تو کوئی بات نہیں ہے، حج تمہارے اوپر ایک دفعہ فرض ہے۔ تو یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ حج ایک دفعہ فرض ہے، کیونکہ پھر ساری زندگی چٹائیوں پر بیٹھی رہیں، حج کرنے نہ آئے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جملہ حج کی ایک دفعہ فرضیت اور بعد میں عدم فرضیت بتاتا ہے، ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے آپ نے فرمایا یہ حج ہو گیا پھر چٹائیوں کی پشتیں، یعنی پھر گھر میں بیٹھی رہنا، پھر گھر سے باہر نہ نکلنا۔ آپ نے اس دوسرے مطلب کے ذریعے سے گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے کہ اب تو تم گھر سے نکل ہی ہو حج کے لیے، چونکہ حج فرض تھا، اس کے بعد میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم میری ازواج ہو، تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، زندگی اب اپنے گھر میں گزارنی ہے۔ یہ دو مطلب بن سکتے ہیں، اور ان دونوں مطلب کی طرف ازواج مطہرات کے دو حصے ہو گئے تھے۔ جو اس آیت کا ظاہر ہے جس میں یہ ہے کہ پھر چٹائیوں کی پشت پر بیٹھ جانا، پھر گھر سے باہر نہ نکلنا، چونکہ فرمایا ثم ظہور الحسر، حج کر لیا پھر چٹائی کی پشت اور تم، یعنی گھر سے باہر نہ نکلو۔ تو حضرت سودا رضی اللہ عنہ، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے اس کا یہی مطلب مراد لیا، اور چنانچہ اس حدیث کے بعد فرمایا لا تحرکنا دابۃ بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعد اب کوئی سواری ہمیں حرکت نہیں دے سکے گی، ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ نے ہمیں روک دیا ہے ازواج کو کہ تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسری ازواج وہ دوسرے مطلب کی طرف چلی گئیں، انہوں نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا حج یہ فرض ہے، اس کے بعد کوئی اور حج فرض نہیں ہے، گھر سے نکلنے سے نہیں روکا، لہذا میں تو ہر سال حج کیا کروں گی۔ بخاری کی روایت ہے، فرمایا میں تو ہر سال حج کیا کروں گی۔ اب دو مطلبوں کا اختصار یہ ہے، پہلا مطلب یہ ہے کہ عدم وجوب الحج، پہلا مطلب، دوسرا عدم الخروج للحج۔ پہلا آپ نے فرمایا کہ حج اب مزید تم پر واجب نہیں ہوگا، یہ ہو گیا۔ دوسرے میں آپ نے فرمایا اب تم نے حج کے لیے نہیں آنا، بس اب گھر میں ہی بیٹھی رہنا۔ پہلے میں عدم وجوب بتایا، دوسرے میں عدم خروج بتایا، دو مطلب، پہلا عدم وجوب، دوسرا عدم خروج۔ عدم خروج والے معنی پر حضرت زینب اور حضرت سودا نے عمل کیا، اور عدم وجوب والے مسئلے پر حضرت عائشہ نے عمل کیا کہ اب واجب تو نہیں ہے لیکن گھر سے نکلنے سے نہیں روکا، میں تو ہر سال نکلا کروں گی اور حج کرنے آیا کروں گی، نفلی حج کرنے آیا کروں گی۔ یہ مطلب ہو گئے۔ یہ اب ہو گیا مرسب حدیث کا ترجمہ ہو گیا، پہلے ایک ایک لفظ کی وضاحت ہوگی کہ حجۃ الوداع کا ضبط کیا ہے، حاضی کی ترکیب کیا ہے، اور ظہور الحصر کا معنی کیا ہے، دونوں جمع کے صیغے ہیں، ایک ایک لفظ کی وضاحت ہوگی، ظہور ظاہر کی جمع، حسر کی جمع، پھر اس کی تشریح ہوگی، تشریح کے اندر اس کے دو مطلب ہیں، دونوں مطالب بیان ہو گئے، ایک مراد عدم وجوب حج، ایک مطلب عدم الخروج من البیت، تو یہ دو مطلب ہو گئے۔ تیسری چیز حدیث میں تھی، حدیث کے اندر ہوتی ہے، ترجمہ ہو گیا، تشریح ہو گیا اور فوائد۔ اب اس حدیث میں فوائد کیا ہیں؟
اس حدیث کے فوائد یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، غور کرنا لفظوں سے فائدہ نکلے گا، ظہور الحسر، آپ نے فرمایا پھر تم گھر جب جاؤ گی تو وہاں گھروں میں جو چٹائیاں بچھی پڑی ہیں نا تمہارے، ان چٹائیوں پر بیٹھ جانا۔ تو آپ نے حصیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حصیر کہتے ہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کو۔ اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو چٹائیاں تھیں وہ سادگی کا نمونہ تھیں، وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں تھیں۔ آپ کے گھر میں سادگی اتنی زیادہ تھی کہ سردی ہو یا گرمی ہو، دونوں زمانوں میں کھجور کے پتوں کی چٹائیاں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ کھجور کے پتوں کی چٹائی میں یہ خاصیت ہے کہ سردی میں سوو تو وہ گرم محسوس ہوتی ہے، گرمی میں سوو تو ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو ویسے اصول بتا دوں، جن لوگوں کے گھروں میں فوم والے بیڈ ہیں وہ میڈیکیٹڈ بیڈ نہ ہو، میڈیکیٹڈ بیڈ اتنا گرم نہیں ہوتا، عام جو سادے فوم کے گدے ہوتے ہیں، یعنی سستے والے سمجھ لیں، جن کے اوپر سونے سے گرمیوں میں وہ نیچے آگ لگ جاتی ہے پیٹھ کو، ان سے بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ اس کے اوپر کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا دیں، آپ اس پر سو لیں، آپ کو بالکل گرمی نہیں لگے گی، یعنی پشت سے گرمی نہیں لگے گی، جو پیچھے ہیٹ آ رہی ہوتی ہے نا فوم کی وہ نہیں آئے گی۔ آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ تو جو حصیر ہوتی ہے نا کھجور کے پتوں کی چٹائی، یہ غریب گھروں میں استعمال ہوتی تھی، سادے گھروں میں استعمال ہوتی تھی، وہ سردی گرمی میں دونوں میں کام چلاتے تھے۔ تو اس میں الحسر میں پیغام یہ کہ حضور کے گھر سادگی کا نمونہ تھے، وہ اس طرح یہ پیغام ملا کیونکہ آپ کے زمانے میں بھی جو زیادہ گھر ہوتے تھے ناز و نعمت والے، ان گھروں میں سردیوں میں طنفسہ طا کے ساتھ طنفستن استعمال ہوتا تھا، جس کو ہم قالین کہتے ہیں، اس قالین کو وہ طنفسہ کہتے تھے، اور گرمیوں میں ناطعن نون طا عین چمڑا استعمال ہوتا تھا۔ گرمیوں میں وہ لوگ چمڑے بچھاتے تھے نیچے، اور سردیوں میں قالین بچھاتے تھے، جس کے لیے عربی کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے۔ اور جو سادے جن گھروں میں سادگی ہوتی تھی وہ حصیر بچھاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے سب گھروں میں سادگی کا نمونہ تھا، کیونکہ آپ نے سب بیویوں کو کہا ثم ظہور الحسر، اور جمع کا صیغہ بھی اسی لیے استعمال فرمایا کہ تم ازواج مطہرات زیادہ ہو، تمہارے گھروں میں چٹائیاں بھی زیادہ ہیں، سب کی سب حسر ہیں، سب کی سب حسر ہیں، سب گھروں میں کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، تم نے وہیں رہنا ہے۔ تو حدیث کا پیغام یہ ہوا کہ گھروں میں سادگی کا ماحول رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔